اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیزن ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ہی پیارے سوشل ورکر ہیں، ہمیں ہر وقت ہر کام میں انہوں نے سپورٹ کیا، جناب محمد اسلم نوری صاحب۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام انکل بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بھی احسن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج جو ہے وہ عوامی مسائل کے حوالے سے نواب شاہ سٹیزن ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے مختلف ایشوز پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس موقع پر ہمیں یاد کیا۔ شکریہ شکریہ۔ اچھا اسلم انکل، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ صدر ہیں سٹیزن ایکشن کمیٹی کے، اور سٹیزن ایکشن کمیٹی بیسکلی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں بات یہ کہ اس وقت نواب شاہ شہر سٹیزن کمیٹی کو بنانے سے پہلے ایسے لگتا تھا کہ یہ لاوارثوں کا شہر ہے۔ یہاں پہ عوامی مشکلات پریشانیاں لوگوں کے درپیش ہوا کرتی تھی، مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی نواب شاہ شہر کی آواز نہیں تھی، اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے تھے اور جوں کے توں رہتے تھے، جس کی وجہ سے نواب شاہ شہر کی جو ہے پبلک بڑی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ تو ایسے وقت میں کافی ٹائم سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی آواز نواب شاہ شہر کے لیے ہونی چاہیے کہ جو اس وقت نواب شاہ شہر مسائل کا شکار ہے ان کو حل کرنے کے لیے ایک بھرپور آواز ہو، جو ان سے سکتے ہوئے لوگ، پریشان حال لوگ، ان کے مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو اس موقع پر میں نے گھر سے نکل کر مختلف لوگوں سے رابطے شروع کیے، اور مختلف شہر کے اسٹاک ہولڈرز، مختلف مخیر حضرات، تاجر اور اچھی شہرت رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد نواب شاہ سٹیزن ایکشن کمیٹی کی بنیاد ڈالی گئی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نواب شاہ سٹیزن کمیٹی کی بنیاد ڈالنے کے بعد نواب شاہ کے شہر کے ایشوز جو پہلے کبھی اٹھتے نہیں تھے، اور نواب شاہ کی کوئی سیاسی یا سماجی تنظیم ان کو اجاگر کرنے سے قاصر تھی، ایسا لگتا تھا کہ نواب شاہ لاوارث شہر ہے اور یہاں پر لوگوں کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کام شروع کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے سب سے زیادہ کام کیا پیپلس میڈیکل ہاسپٹل کے حوالے سے۔ وہاں پر لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں دشوار رہتی تھی، وہاں پر دواؤں کی بڑی قلت، اس کے علاوہ آئے دن ایکس رے مشین خراب، الٹرا ساؤنڈ کی مشین خراب، اور ایم آر آئی کی سہولت نہ ہونے کے برابر۔ کوئی مریض اگر آ جاتا تھا تو ان کو لفٹ کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، اور کھانے پینے کے جو وہاں پر معاملات ہوتے تھے وہ بھی ناقص مٹیریل استعمال ہوتا تھا، اور لوگوں کو کھانا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں مل پاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے یہاں پر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا ان ایوانوں تک جو اس وقت اقتدار میں ہیں، اور ان کو مجبور کیا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، نہیں تو ہم نواب شاہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد کو مزید تیز کریں گے۔ اور ہم نے نواب شاہ شہر کے بڑے ایک ہاسپٹل جو پاکستان سندھ کا دوسرا تیسرا نمبر بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں اکثر بڑے بڑے مسائل رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کرپشن کا ایک گڑھ ہے، یہاں پر بغیر کرپشن کے یہاں پر لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ تو ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھا، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرانے کے لیے کوشش کی۔ لوگوں کو دوائیں ملنا شروع ہو گئی، ایکس رے مشین ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایم آر آئی مشین ہے، لفٹ ہے، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کافی بہتری کی طرف آ گئی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا جاتا ہے کہ مسائل پر جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس وقت کچھ چیزیں وقتی طور پر بہتر کر دی جاتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے۔ اکثر صفائی ستھرائی کا بڑا فقدان رہتا ہے نواب شاہ کے پیپلس میڈیکل ہاسپٹل کے اندر، یہاں تک کہ آپ کارڈیو وارڈ کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ چند سیکنڈ بھی واش روم کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، جو دل کا وارڈ ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو آدمی اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں وہ وہاں پر چند سیکنڈ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر جو ہے علاج کیسے کروائے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ ہم نے 2 سے 3 ایم ایس کو یہاں سے اپنے کوشش کر کے
اس کو تبدیل بھی کروایا، اور وزیر داخلہ انور سیال صاحب ان کے ایک بھائی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہاں پر ہاسپٹل میں خوف کی سی کیفیت رہتی تھی کہ کوئی بندہ ان کے سامنے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسائل کے لیے وہاں پر جائے اور اپنی داد رسی اس کی جو ہے وہاں ہو سکے۔ ہم نے کوشش کی اور جدوجہد کی، اور سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ سیکٹری کو ہم نے باقاعدہ خطوط لکھے، اور میں نے خود باقاعدہ وزیر داخلہ انور سیال سے کراچی میں ملاقات کی اور ان کو ساری صورتحال بتائی پیپلز میڈیکل ہاسپٹل کی، اور ان کو اس بنیاد پر تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور ایم ایس آئے، انہوں نے بھی کرپشن کا بازار گرم کیا، ان کے خلاف بھی ہم نے آواز اٹھائی، ان کو بھی حکومت سندھ نے جو ہے ہمارے اور عوام کے پریشر کی بنیاد پر اس کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے ایم ایس آئے، تو یہ تقریباً 3 ایم ایس کے لیے ہم نے خاصی جدوجہد کی اور ان کو جو ہے ان سیٹ سے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالغنی بروئی صاحب بہت ہی نفیس انسان ہیں اور غریب پرور انسان ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں، ان کے لیے ہم نے کوشش کی۔ ان کو جب ایم ایس بنایا گیا تو ہماری پوری تحریک ان کے لیے چلی کہ ان کو یہاں پر جو ہے پیپلز میڈیکل ہاسپٹل کا ایم ایس ہونا چاہیے، اور ان کے آنے سے خاصی بہتری ہو گئی۔ وہ چیزیں جو 3 ایم ایس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، ساری چیزیں، الٹرا ساؤنڈ اس وقت خراب پڑے ہوئے تھے، ایکس رے مشینیں اور جتنے بھی وہاں پر، یہاں تک کہ او ٹی کا سامان بھی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ غائب تھا۔ وہاں پر او ٹی کرنے کے لیے بھی کئی ہفتے جو ہے آپریشن جو ہے ملتوی کرنے پڑتے تھے۔ تو ڈاکٹر غنی بروئی صاحب کے آنے کے بعد کافی ساری چیزیں بہتر ہوئی اور انہوں نے مینیج کیا، اور صبح ناشتے میں بہتر ان کو ناشتہ مریضوں تک پہنچایا گیا، پھل فروٹ ان کو دیے گئے، دوپہر کا اور رات کا کھانا اس میں بہتری پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ لفٹ صحیح ہوئی، ایم آر آئی مشین جو ہے بہتر ہو گئی، تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں پیدا ہوئی اور دوائیں لوگوں کو جو ہے ملنے لگی۔ اور زکوٰۃ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ جو مستحق ہو تو اس کو چاہے کتنے لاکھ روپے کی بھی دوائیں ہمیں دینی پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کو بھی سیاسی پریشر ڈال کر ان کو بھی اس چیز سے ہٹا کر کراچی لیاری ہاسپٹل کے اندر تعینات کر دیا گیا۔ اب وہ کل ہی جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ میں ان کی پیپلز میڈیکل اسپتال میں خدمات کو سراہتا ہوں، اور اس وقت ڈاکٹر سعیدہ رشید بلوچ ہیں، وہ لیڈیز ہیں لیکن اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے مشکلات ہیں بہت زیادہ۔ مشکلات کیا ہے کہ وہاں تو دوائیں اور مختلف جو سیاسی جو ہے بندر بانٹ جس طریقے سے ہوتی ہیں ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان کی دوائیں وہاں سے خریدی جاتی ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چائنا سے اس وقت کورونا وائرس کی جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بتاتا چلوں جو چیزیں نوابشاہ شہر کو ملی، یہاں تک کہ ماس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں میڈیکل اسٹورز پر۔ تو نوابشاہ سٹیزن کمیٹی بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرایا جا سکے اور نوابشاہ شہر کے عوام کی ایک آواز بن سکے۔ اس کے بعد بلدیہ کے حوالے سے ہم نے بہت جدوجہد کی، کام کیا، اور یہاں پر بلدیہ کا یہ صورتحال ہوتی تھی کہ یہاں پر روڈوں پر پانی گٹر کا کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور بہت بیشتر جگہوں پر گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کئی نوابشاہ کے اندر اموات بھی پیدا ہوئیں اور چھوٹے معصوم بچے گٹر کے اندر گر کر اور وہ جان سے چلے گئے۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی اور پورے شہر کے اندر گٹر کے ڈھکن لگوانے کی بھرپور جدوجہد کی، اور بلدیہ کے جو چیئرمین ہیں عظیم مغل صاحب کو، ان کو ہم نے مجبور کیا کہ وہ نوابشاہ شہر کے لیے کام کریں۔ صفائی ستھرائی کی جو صورتحال ہے نوابشاہ شہر کے اندر، وہ ہماری جو ہے آواز اٹھانے کے بعد کافی بہتر ہو گئی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نوابشاہ سندھ کا سینٹر ہے، نوابشاہ سندھ کا جو ہے دل ہے۔ میں باقی شہروں کی بھی بات کروں، لاڑکانہ کی بات کروں، حیدرآباد کی بات کروں، سکھر کی بات کروں، دیگر شہروں کی بات کروں، جہاں پر اس وقت جو موجودہ حکومت کی جو ہے وہ حکومت ہے، ان کی جو ہے گرفت ہے، وہاں پر نوابشاہ شہر سے بھی بہت برا حال ہے۔ تو جب میں دوسرے شہروں کو دیکھتا ہوں تو میں اس عظیم مغل صاحب کو بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے ہماری آواز کو سنا اور ہماری آواز پر جو ہے 90 کہتے ہوئے نوابشاہ شہر کے مسائل کو حل کرانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بیشتر ان کے ساتھ ہماری میٹنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی اور عوامی مسائل کے حوالے سے
ہم ان کے پاس جاتے رہتے ہیں اور آج بھی ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اچھے مراسم میں جو کام ہم بولتے ہیں تو وہ جو ہے ان کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اکثر رونا رہتا ہے بجٹ کا. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس محدود بجٹ ہے جس میں ہم پورے شہر کے اندر کام کو نہیں کر سکتے. جبکہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ نواب شاہ شہر کو اس وقت سندھ کے اندر سب سے زیادہ بجٹ ملا ہے. اور نواب شاہ شہر کو جتنا بجٹ ملا ہے اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نواب شاہ شہر پیرس اس وقت بن جاتا. لیکن رشوت اور اکڑا پروری کی بندر بانٹ کی وجہ سے رشوت کا بازار گرم ہے اور نواب شاہ شہر جو پیرس ہونا چاہیے تھا آج وہ پیرس نہیں بن سکا. بلکہ کرپشن کی وجہ سے نواب شاہ کا بہت برا حال ہے. اور میں نواب شاہ سٹیزن کمیٹی کے بنانے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ کرپشن کا اس وقت دورہ ہے نواب شاہ کے اندر. آپ اگر رجسٹرار آفس میں چلے جائیں تو وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی بندر بانٹ ہے. وہاں پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی کوئی گرفت مجھے نظر نہیں آتی کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ رجسٹرار آفس کے اندر اس رشوت کے بازار کو جو ہے وہ روکا جائے اور لوگوں کی داد رسی کی جائے, ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواب شاہ سٹیزن کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. سٹیزن کمیٹی بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں پر آئے دن پولیس کی گنڈا گردی, لوگوں کے ساتھ ناجائز اور مختلف لوگوں کے خلاف ایف آئی آر, جھوٹی ایف آئی آر درج کرنا, لوگوں کو مختلف علاقوں میں محلوں میں موبائل چھیننا, پیسے چھیننا. رات کے اندھیرے میں پولیس کی موبائلیں کھڑی ہو کر وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم تھا, جس کی وجہ سے ہم نے آواز اٹھائی اور ایس ایس پی تنویر پنیو صاحب سے ہم نے 12 میٹنگ کی اور انہوں نے ہماری آواز کو سنتے ہوئے اور باقاعدہ کارروائی کی اور مختلف پولیس کے اہلکاروں کو انہوں نے سسپینڈ بھی کیا. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نواب شاہ سٹیزن کمیٹی نواب شاہ کی ایک بھرپور آواز ہے اور اس آواز کو انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ دبنے نہیں دینا ہے اور ہم نے اس آواز کو لبیک کہنا ہے. اور اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے عوامی مسائل کے لیے چاہے ہماری جان چلی جائے, ہم عوامی مسائل کے لیے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بہت سارے مسائل آتے ہیں, دھمکیاں بھی ملتی ہیں, بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. ہم مسائل کے حوالے سے جو ہے پہلے دن سے جب سے یہ نواب شاہ سٹیزن قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کھڑے ہوئے ہیں اور جب تک لوگوں کے مسائل بھرپور انداز میں جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتے ہماری جدوجہد جاری اور ساری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی عوام کے مسائل کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. اچھا آسام بھائی, مجھے ایک چیز کلیئر کیجیے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے, اور آپ نے جیسے کہ ایک مثال دی کہ ماسک کے اوپر میں نے پہلا پروگرام جو سے پہلا والا پروگرام کیا اس میں نے بتایا کہ جو ماسک ہمیں چائنا سے جو ہمیں ملے ہیں فری میں, جو ہمیں امداد کے طور پہ ملے ہیں, وہ ماسک بھی مارکیٹ میں 180 روپے کا ڈبہ جو ہے وہ 1800 کا فروخت ہو رہا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے وہ صبح سے اور شام 7 بجے تک کھولا ہے, اور لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد کچھ لوگوں کو ریلیف مل چکا ہے کہ جن کی دکانیں کھل رہی ہیں, کچھ شاپس کھل رہی ہیں, لیکن کچھ کاروبار ایسا ہے جو بالکل بند ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ کاروبار جو بند ہے اس کو گورنمنٹ کو جس طریقے سے دوسروں کو سہولت دی گئی ہے, جس طریقے ریسٹورینٹ ہیں, ہوٹلز ہیں اور مختلف جو ہے شاپس ہے جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, ان کو بھی ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دینی چاہیے, کیونکہ وہاں پر کام کرنے والے مزدور طبقہ ہے اور وہ اس وقت کی چکی میں بری طریقے سے پس رہے ہیں. اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا گزر بسر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کو بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ کرونا وائرس کی وبا سے زیادہ جو ہے فاقہ کشی کی زندگی سے موت کی بازی وہ ہار جائیں, جس کا خمیازہ پھر حکومت کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وائرس اپنی جگہ ہے, اس طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے, لوگوں کو 3 صوبوں کے اندر کافی ساری فیسلٹیز ہیں اور یقیناً کرونا وائرس کی وبا تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہی ہے, لیکن ہم نے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے. بھوک سے بچانے کا طریقہ یہی ہے
کہ گورنمنٹ جو اس وقت صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کی رٹ کہیں سندھ کے اندر دکھائی نہیں دیتی. آپ چلے جائیں لاڑکانہ، شہزاد کوٹ اور اس کے علاوہ سکھر، مختلف سندھ کے حصوں میں جائیں تو آپ کو ایس او پیز کہیں نظر نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر حکومت اپنی ریٹ کو قائم کرنا چاہتی ہے تو بے روزگار لوگوں کو جو ہے وہ فاقہ کشی کی زندگی گزارنے سے بچانا چاہتی ہے تو ان کو روزگار کے مواقع فراہم جو ہے وہ کرنے دینے چاہیے. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کیا ہوا ہے، ایس او پیز پر عمل اگر یہ صحیح طریقے سے کرا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا وائرس کی جو وبا ہے اس سے بھی لوگ محفوظ ہو سکیں گے، اور جو بے روزگار لوگ ہیں وہ بھی اپنا کاروبار، بزنس اور مزدور طبقہ اپنی نوکری جو ہے وہ کر سکے گا. یہی اس کا حل ہے. ادروائز غربت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے غربت کے لاک ڈاؤن کے ماحول میں جب کورونا وائرس شروع ہوا تو اس وقت ہم نے بڑا کام کیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہے فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے. خاص طور پر سفید پوش طبقہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھا، جس کو نواب شاہ شہر نے اور ان کے ہمارے نواب شاہ شہر کے شہریوں نے اور مختلف این جی اوز نے، پرسنل لوگوں نے جو ہے بڑا اس میں تعاون کیا اور لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا اور لوگوں کی بڑی مدد کی. اور آج بھی جو ہے وہ پس پردہ لوگ مدد کر رہے ہیں. اچھا اسلم بھائی، آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر بھی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ کافی گھروں میں راشن پہنچایا، تو یہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ آپ نے کس طرح چلایا تھا؟ ہم نے راشن کی تقسیم کو جو ہے وہ فل پروف بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ان کو بجائے جو ہے وہ کسی جگہ رش کرنے کے، ہم نے پہلے ان کی لسٹیں تیار کری. جو اس وقت ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک سفید پوش انسان ہے یا یہ بالکل غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں اور یہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے. ایسے لوگ جو پیسے والے تھے لیکن وہ بھی سفید پوش کی زندگی میں آ گئے، تو ہم نے باقاعدہ پہلے جو ہے 1-1.5 ہفتہ پہلے لسٹیں تیار کی. ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے نام اور ان کے پتے ایڈریسز حاصل کیے مختلف علاقوں سے، اور یہ بلا تفریق ہم نے یہاں نواب شاہ شہر کے اندر تقسیم کیا. یہاں پر ہم نے کسی قوم کو نہیں دیکھا، کسی زبان کو نہیں دیکھا کہ کون سی زبان بولنے والا ہے. ہم نے جو ہے کوشش کی کہ بلا تفریق اس راشن کی تقسیم کو ممکن بنایا جا سکے، اور ہمارے دوستوں نے جو ہے لسٹیں جو بنی ہوئی تھی اس کے تحت موٹر سائیکلوں پہ جا کے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا. کیونکہ سفید پوش جو طبقہ ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لائن میں لگ کر ہمارے پاس راشن لینے کے لیے آئے، کیونکہ عزت نفس کا جو ہے ہم نے خاص طور پر خیال کیا اور خیال کرتے ہوئے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ جہاں پر راشن موجود تھا وہاں پر بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی جمع ہو گئے، تو مجبوراً ہمیں وہاں پر بھی لوگوں کو خاصا راشن دینا پڑا. تقریباً 500 سے زائد گھرانوں میں ہم نے نواب شاہ شہر کے راشن کو تقسیم کو یقینی بنایا اور ان کی داد رسی کی، اور اس میں بلدیہ نے بھی خاصا کام کیا راشن کی تقسیم کے حوالے سے. اب جو ہمیں اطلاعات موصول ہوتی ہے کہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے جو فنڈز آئے تھے حکومت سندھ کی طرف سے، وہاں پر بھی سنا گیا کہ وہاں پر بھی بڑی کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہوا، اور کافی سارے راشن کی مد میں جو پیسے آئے ہوئے تھے اس میں بھی جو ہے وہ خرد ہوئی. لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ہر زبان پر یہی بات ہے. اور پراپر وے میں راشن جو 1800، 1850 یا 1750 کے جو راشن کے بیگ بنائے گئے اس میں بمشکل 800-1000 روپے کا راشن میں نے خود بھی چیک کیا، اس کی ویڈیوز بھی بنائی. اور کچھ مٹیریل تو ایسا تھا بالکل ناقص، جو اس وقت چاول اس قسم کے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ جانوروں کو دینے کے لیے بھی جو ہے وہ شرم آتی کہ ایسے چاول جو ہے وہ دیے گئے. لیکن بہرحال جو لوگ فاقہ کشی میں جو ہے مجبور تھے انہوں نے اس کو بھی قبول کیا اور اپنے گھروں کا گزر بسر کیا. اور لوگوں کی بہت ساری این جی اوز، مختلف سماجی شخصیات نے جو ہے گھر گھر پہنچا کر راشن کی تقسیم کو یقینی جو ہے وہ پہنچایا. مختلف سیاسی پارٹیوں میں بھی اس کا کافی اہم رول ہے. مختلف سماجی تنظیموں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، نواب شاہ کا کوئی بھی مخیر حضرات مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس نے راشن کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے حصہ نہ لیا گیا ہو. مجھے کافی سارے لوگ مخیر حضرات ان لوگوں کو بھی پتہ ہے
کہ انہوں نے جو پرچون کے دکانیں ہوتی ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا بندہ ڈیلی کی بنیاد پر راشن خریدتا ہے، کوئی پاؤ آدھا پاؤ، تو ایسے گھروں میں بھی ان سے پوچھنے کے بعد راشن کی تقسیم کو یقینی بنایا. اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے بھی بہت اچھا اہم کردار ادا کیا اور تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچایا. اور جو ہے وہ لوگ جو اس وقت فاقہ کشی میں نے بتایا آپ کو کہ زندگی گزارے تھے، ان کو گھروں پہ راشن پہنچا کر بڑا احسن اقدام کیا. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کام کیا، انہوں نے بھی راشن پہنچایا. مسلم لیگ کے لوگ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی بات کروں تو انہوں نے بھی خاصا نوابشاہ شہر کے اندر جو ہے وہ راشن کی تقسیم کو یقینی بنایا. اور یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ دیگیں پکا کر اور لوگوں کو جو ہے گھروں پر جو ہے وہ کھانا پہنچایا. اور ویل وش ایک ویلفیئر تنظیم ہے، انہوں نے سحری کا بھی انتظام کیا، باقاعدہ افطاری سبزیاں اور بہت سارا کام کیا. اس طریقے سے میں ایک اس وقت کی نئی تنظیم جو ہے این جی اوز خاموش نے کی. سید جنید شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. انہوں نے بھی بھرپور جدوجہد کی اور مختلف مخیر ادارات سے تعاون لے کے، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے بھی خاصا اس نوابشاہ شہر کے اندر راشن کی تقسیم کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا. اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا. پاکستان تحریک انصاف ان کے لوگوں نے بھی کافی کام کیا. کاشف قریشی صاحب ہیں، اسی طریقے سے سجاد بھٹی صاحب ہیں، سعید احمد یوسفی صاحب ہیں، اور شکیل راجپوت ہیں، محمد علی عباسی ایڈوکیٹ صاحب ہیں. اور اس کے علاوہ نوابشاہ سٹیزن کمیٹی کے علاوہ ایک این جی اوز ہے شاہ سامی، انہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا ہے راشن کی تقسیم کے حوالے سے. تو بہت ساری تنظیمیں جس کا میں نام لوں تو کافی ٹائم اس پہ لگ جائے گا، تو لیکن ہر آدمی نے اپنا اپنا حصہ ڈال کے نوابشاہ کے اندر جو ہے وہ راشن کی تقسیم کو جو ہے ممکن بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بعض کا تو گھروں میں اتنا بھی ہوا کہ راشن جو ہے ایک ایک گھر میں 10 لوگوں نے راشن پہنچایا، اور وہ پورے سال کا بھی راشن جو ہے لوگوں تک پہنچا. تو میں نوابشاہ کے شہر اسی طریقے سے ملک ویلفیئر 27 کی بھی بات کروں کہ انہوں نے بھی خاصا کام کیا. بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جو ذہن میں سب میرے نام نہیں ہیں تو وہ میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ ان کے نام میرے ذہن میں جتنے کے آئے میں نے ان کے نام جو ہے وہ پیش کیے. اور تمام لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ویلفیئر سماجی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، مخیر حضرات ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ میں ڈپٹی کمشنر ابرار احمد جعفر، طارق علی سلنگی، انہوں نے بھی جو ہے لاک ڈاؤن میں خاصی ایکٹیویٹیز کی اور یہ شہر کے اندر نکلے اور انہوں نے کام کیا. خصوصاً چیئرمین صاحب، کوئی سیاسی رہنما میرے سامنے نظر نہیں آیا نوابشاہ شہر کے اندر جنہوں نے ماسک بانٹے ہوں، راشن تقسیم کیا ہو. اس پہ عزیز مغل صاحب نے بھی خاصا اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ سردار شیر محمد رند صاحب، ان کا خاصا اس میں کردار ہے. انہوں نے جو ہے گندم خاصی تعداد میں بانٹی، لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچایا. اور مسلم لیگ فنکشنل کے لوگوں نے بھی خاصا کام کیا. اس طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی نوابشاہ شہر اور اس کے علاوہ سکرن اور مختلف دیہاتی علاقوں میں جو ہے وہ کام کیا، ماسک تقسیم کیے. اور ارائیں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ذوالفقار ارائیں صاحب، ان کی تنظیمیں انجمن ارائیاں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے ماسک کو تقسیم کو یقینی بنایا، راشن کی تقسیم کو بھی یقینی بنایا. تو اسی طریقے سے رحمان بلڈرز والے ہیں، ارشد احوان صاحب، انہوں نے اچھا کام کیا. چودھری طارق کے جو اس وقت ورکر تھے انہوں نے بھی کام جتنا بھی ہو سکا انہوں نے کیا. بہرحال خاطر خان جو صوبائی اسمبلی کے ہمارے ممبر چودھری طارق صاحب کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ان کو لوگ ڈھونڈتے ہی رہے لیکن وہ منظر عام پر نوابشاہ شہر کے اندر نظر نہیں آئے. ہم آج بھی ان کی بڑی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نوابشاہ کے اندر 3 دفعہ منتخب ہوئے ہیں. نوابشاہ کے شہر کو بھی ٹائم دیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کی جگہ پر آتے ہیں، ان کے بھائی اٹینڈ ضرور کرتے ہیں، مہمان نوازی ان کے جو ہے گھر پر ضرور وہاں پر لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا خود کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کی خود داد رسی کریں. لوگ بیچارے جو ہے وہ
کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بھی ترس رہے ہیں, یہاں پر نوکریوں کے لیے بھی ترس رہے ہیں. اس وقت مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ایک تو نوکریوں کی وجہ سے بھی خاصے لوگ نوکریوں سے بھی فارغ ہو گئے ہیں. لوگوں نے, کیونکہ کاروبار نہیں ہے تو لوگوں نے اپنی دکانوں سے بھی ملازمین کو ہٹانا شروع کر دیا ہے, اور وہ لوگ خاصے پریشان ہیں. حکومت پاکستان کو بھی, حکومت سندھ کو بھی اس جانب بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ نوکریوں سے ہٹا دیے گئے کہ ان کے لیے بھی کچھ جابس یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار اپنائے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ برسر روزگار کیا جا سکے. اسلام بھائی, ماشاء اللہ سے کافی تنظیموں کا نام آپ نے لیا, اور بہت سی تنظیموں نے صرف نوابشاہ میں نہیں, اوور آل پاکستان میں بہت اچھا کام کیا. اور پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ اپنے غریب بھائیوں بہنوں کو محلے میں, اپنے رشتہ داروں میں لازمی دیکھیں اور ان کی مدد کریں. اسلم بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ایک انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک تنظیم کا نام جو ہے وہ بھول گیا, جس میں انجمن طلبہ اسلام, جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, جس نے ہمیں جو ہے پروان چڑھایا. آج جو بھی عزت اور توقیر اس معاشرے میں ہمیں ملی ہے وہ انجمن طلبہ اسلام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہمارا جینا مرنا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ ہے. ہماری جوانی کا ہر قدم, ہر حصہ انجمن طلبہ اسلام کے لیے ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نوابشاہ انجمن طلبہ اسلام کے ناظم ہیں, اور آپ کے علاوہ تابش خضری صاحب, جنید خان اور عبدالعلیم صدیقی, یا محمد یامین جو ہے وہ, مصطفی اسحاق بھٹی, اور بہت سارے ہمارے سید حسن شاہ, اس طریقے سے بے شمار جو ہے ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان نے بہت انتھک محنت کر کے اور گھروں تک راشن پہنچایا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کو, کیونکہ نامساعد حالات کے باوجود انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بھی راشن کی تقسیم کو یقینی بنایا. جی اسلم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور کافی چیزوں آپ نے ہمیں بتائیں. ناظرین, آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں احسان آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا اور اس موقع پر یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کام میں مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. شکریہ سر, شکریہ.